الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أما بعد عن سے روایت ہے ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان بے شک رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا فی میں یعنی بارے میں قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد کے انہا بے شک یہ صورت تعدل برابر ہے ثلث ایک تہائی القرآن قرآن کے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قل هو اللہ احد انہا تعدل ثلث القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو ایک تہائی قرآن یعنی کہ یہ چھوٹی صورت جو کہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اور اس کے موضوع بھی جو اس میں موضوع بیان کیا گیا ہے توحید کا، وہ بھی قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے یزید بن کیسان نے کہا ہمیں ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن پڑھوں گا۔ جنہوں نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، پھر گھر میں چلے گئے۔ تو ہم میں سے ایک سے دوسرے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس شاید آسمان سے کوئی اہم خبر آئی ہے جو آپ کو اندر لے گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لائے، فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا، جان لو یہ سورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا اور انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ سے بیان کیا کہ آپ نے جسے ہمارا سردار بنایا تھا وہ جب نماز میں امامت کرواتے تو وہ سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے، اگرچہ ساتھ میں دوسری سورت بھی ملاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے اس کی وجہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس چھوٹی سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو امام بنایا اور وہ امامت کروایا کرتے تھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورۃ اخلاص کی پہلے تلاوت کرتے اور پھر دوسری سورت کی تلاوت کرتے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ یا تو صرف اس سورت کی تلاوت کر لیں یا اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھے امام رکھو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو، یعنی میں تمہاری امامت نہیں کرواتا لیکن میں اس سورت کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا۔ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر گئے تو اس پر لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ مجھے اس چھوٹی سورت سے محبت ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس چھوٹی سورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس پر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے خدا کے نسب کے بارے میں تو بتاؤ، تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کی۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو بہت ہی پیاری صورت ہے، اس کو آپ لوگ ضرور وقت نکال کر اس کا ترجمہ بھی یاد کیجیے گا اور اس کی مختصر تفسیر کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے موضوع رکھا ہے وہ توحید کا ہے، اور توحید کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی نسبت جو اس کے متضاد ہے وہ شرک ہے، تو شرک کی اتنی زیادہ سختی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں اور ہمیں توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔